کربلا کا دردناک منظر اور کبوتر کی گواہی۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کی اس دردناک شام کا ہے جب کربلا کے تپتے ریگستان میں امام حسین علیہ السلام، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، اپنے انصار، ساتھیوں اور اہل بیت پریوار کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے۔ میدان کربلا میں چاروں طرف شہادت کی خاموشی اور افسوس کا عالم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا پاک جسم بے غور و کفن زمین پر پڑا تھا، جس پر سورج کی تپتی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ اسی دوران آسمان میں ایک سفید کبوتر اڑ رہا تھا۔ یہ کوئی عام کبوتر نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا جسے اس دردناک منظر کا گواہ بننا تھا۔ جب کبوتر نے نیچے دیکھا تو اس نے ایک ایسا درشیہ دیکھا جس نے اس کے ننھے سے دل کو بھی دہلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک پاک اور بے گناہ جسم پڑا ہے جو خون میں لت پت ہے۔ یہ جسم کسی اور کا نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ کبوتر اس منظر کو دیکھ کر خود کو روک نہ سکا۔ وہ آسمان سے چیختا ہوا نیچے اترا۔ اس کی چیخیں ایسی تھیں جیسے وہ پوری کائنات کو اس ظلم کی داستان سنانا چاہتا ہو۔ وہ زمین پر آ کر امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم کے ارد گرد منڈرانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ امام کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے پاک خون میں ڈبو لیا۔ اس کے پنکھ اور پورا جسم خون سے تر ہو گیا۔ یہ ایسا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو امام کے غم میں رنگ رہا ہو، ان کی شہادت کی گواہی دے رہا ہو۔ خون سے لت پت یہ کبوتر پھر وہاں سے اڑ چلا۔ اس کی منزل مدینہ شریف تھی، جہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے اور جہاں امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کے باقی سدسیہ موجود تھے۔ کبوتر تیزی سے اڑتا ہوا مدینہ پہنچا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے سیدھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا رخ کیا۔ وہ روضے کے ارد گرد طواف کے انداز میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے جو زمین پر گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کو اس حال میں دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کبوتر خون میں لت پت کیوں ہے اور یہ روضے کے ارد گرد کیوں چکر کاٹ رہا ہے؟ اسی دوران پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی حضرت زینب یا کچھ روایتوں میں حضرت سغرا نے اس کبوتر کو دیکھا۔ جب انہوں نے کبوتر کے پروں سے ٹپکتے خون کو دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ انہیں ترنت کربلا میں ہونے والے دردناک واقعے کا احساس ہو گیا۔ کبوتر کی یہ خاموش گواہی چیختی ہوئی سچائی بن گئی۔ جب مدینہ کے لوگوں کو اس کبوتر کے ذریعے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی تو پورے شہر میں ماتم چھا گیا۔ ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہر دل غم سے چور تھا۔ اس کبوتر کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پہلا سندیش واہک مانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کبوتروں کو امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے ایک خاص رشتہ دیتا ہے۔ شیعہ اسلام میں کبوتروں کو امام حسین علیہ السلام کے غم اور شہادت سے جوڑا جاتا ہے۔ کچھ روایتوں کے انصار امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں رابعہ کبوتر پالو کیونکہ وہ حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ درشاتا ہے کہ کبوتروں کو امام حسین علیہ السلام کے پرتی وفاداری اور ان کے دشمنوں کے پرتی نفرت کا پرتیک مانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غمزدہ تھی۔ یہ کبوتر کربلا کی اس دردناک کہانی کا ایک اہم حصہ بن گیا جو آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔